مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو طاقت تھی، جس طاقت نے اس کو لانچ کیا، وہ ایک ہی تھی. اس ایک کی وجہ سے یہاں پر بھی فساد ہوا، وہاں پر بھی فساد ہوا، ہر جگہ پر فساد ہوا. کسی نے اس فساد کا ان سے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ فساد کیوں کروایا. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو دیکھتے ہیں، تو وہی ڈیوائڈ اینڈ رول یہاں پر بھی کیا گیا ہر جگہ پر، اور ہر جگہ پر. اور وہ کیسے کرتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی؟ بذریعہ میڈیا کیسے اس کو چلاتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. آپ کے سامنے اس وقت دنیا میں وہی صورت حال ہے. اچھا سر، ظاہر ہے ہم اس چیز کو تھوڑا سا اگر ان ڈیپتھ سمجھنا چاہیں. جی، ہم ایک ظاہر واقعات ہوئے اور اس کے بعد جو حالات پیش ہوئے جن کا آج ہم شکار ہیں، فیزز آتے ہیں مختلف. 1857 ہمارا ایک نقطۂ اختتام تھا ہمارا. وہاں سے آگے جو حالات چلتے رہے، ظاہر ہے اس دوران ہمارے ہاں ایک سیاسی خلا پیدا ہوا، مذہبی خلا پیدا ہوا، معاشی، ثقافتی، ہر لحاظ سے آپ ایک دنیا سے کٹ کے ایک نئی دنیا میں چلے گئے. آپ 1857 سے 1900 تک کے درمیان یہ ایک الگ فیز تھا. اس دوران کیا مطلب حالات رہے بر صغیر کے، جس کا آج بھی ہم عملی طور پہ اسی ایک بظاہر ہم نے تھوڑا سا تبدیلی رونما ہوئی ہے ہمارے اس مزاج میں یا ماحول میں، لیکن مجموعی طور پہ ہم آج بھی اسی طرح منتشر ہیں اور بے وقت ہیں. دیکھیں، جس وقت آپ تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو بڑے پیمانے پر ایک ایسی فتح کا ایک ایسا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہوتے ہیں جس میں آپ ہر اس مظلوم کو کچل کے رکھ دیں جو اپنا حق مانگنا یا اپنی حق بات کہنے پر قادر ہو یا کہنا چاہتا ہو یا کہہ سکتا ہو. یعنی ہر اس کو تہہ تیغ کر دیں. یہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی طرز عمل ہے. اس طرز عمل کے ذریعے یہ موجودہ عالمی نظم ہم پر مسلط ہوا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آتی ہے، یہ قوت غاصب قوت آتی ہے، یہاں پر قابض قوت ایک آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو کام کرتی ہے یا اس کی جو رپورٹنگ تک کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کچھ وہ کر گئی ہے. آپ کو پتہ تک نہیں ہوتا، بتاتے نہیں ہیں، معلوم ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ سے اس سے سراغ ملتے ہیں. جس وقت آپ دیکھتے ہیں ان کے آنے کا جو طریقہ کار تھا، اس وقت انہوں نے آ کر سب سے پہلے مختلف علاقوں پر اپنا تسلط قائم کیا تھا، اور آخر میں جو بادشاہ تھا اس کو ایک محصور کر کے رکھ دیا تھا. محصور کرنے کے بعد اس کی پنشن اور تنخواہ اس کو دے کر اس کو چلاتے تھے. جس وقت ان کے لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیوں ایسا کرتے، انہوں نے اس کے خلاف کہ ان سے جنگ کر کے ہم آپ کو آزاد کرواتے اپنی بادشاہت کو. یہ جنگ ہوئی تھی، یہ تھی، اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. اور اس کو جنگ آزادی کہنے کی نوبت 1957 میں آئی ہے. 1957 تک اس کو ہم سب سے پہلے اس کے لیے جنگ آزادی کا لفظ ایک ساورکر، ایک ہندوستانی، قدیم ہندوستانی رائٹر نے، انہوں نے اپنی کتاب میں استعمال کیا تھا 1908 میں کہ یہ جنگ آزادی تھی. 1908 میں یا 1920 میں اس ایسے میں، وگرنہ اس کو جنگ آزادی کہنے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ہاں، اس کو جنگ آزادی کہنے والے یا تو شریف مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یا انڈیمان جزائر میں قید تھے، یا پھانسیاں پا چکے تھے، یا تخموں سے اڑ چکے تھے. کسی کو کہنے بھی نہیں دیا گیا. اب یہ جس فیز کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ فیز ہے کہ جس وقت اس کو جنگ آزادی کہنے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ کیا غدر کہتے، سب غدر کہتے تھے. وہ کیا حالات تھے؟ وہی زندہ رہا جس نے اس کو غدر کہا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو تہہ تیغ کیا گیا ہے. صحیح. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس معاملے پہ تھوڑا سا ان ڈیپتھ جائیں گے کہ 1857 کے بعد ظاہر ہے یہاں پہ ایک پورا ایک نظام تھا، کام کر رہا تھا، کئی صدیوں سے کام کر رہا تھا، اس کی جڑیں عوام تک اندر تھی، اور اس کے بعد ایک دم دنیا بدل گئی یہاں کی. یہ کس طرح یہ آپریشن، اتنا بڑا آپریشن ہوا کہ ایک پوری، وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اسی وجہ سے ہوا نا کہ جس وقت صرف دہلی میں کہتے ہیں 30,000 لوگوں کو صرف پھانسیاں دی گئیں. پھانسی ایک سزا تھی، توپ سے باندھ کر اڑانا دوسری سزا تھی. وہ 30,000 جنہیں توپ کے ساتھ باندھ کر اڑایا تھا، توپوں کے گولے ختم ہو گئے تھے تو پھر پھانسیاں شروع کی تھی انہوں نے. دیکھیں، صورتحال یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم مطلب اس بڑے پیمانے پر وحشیانہ طریقے سے ختم کر کے لوگوں کو، تو پھر اس کے بعد کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے. اب جس کا جدر سر اٹھایا وہ دوڑ رہا ہے. ایک خلا پیدا کیا گیا، خلا پیدا ہوا. جس وقت خلا پیدا ہوتا ہے تو خلا کو پھر مختلف قوتیں، مختلف جو درد دل رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یار اب کیا ہونا چاہیے. تو پھر وہ نوبت آتے آتے تک 40 سال گزر چکے تھے، جس وقت تک کچھ واضح سمتیں ہوئیں. 3-4 مختلف ڈائریکشنز میں لوگوں کے گروہ بنے، ایک گروہ بندیاں ہوئیں. اور اس میں ایک جو سب سے بڑی بات تھی وہ ہم دیکھتے ہیں 1857 سے لے کر 1922 تک
یہاں پر جو سب سے پہلی جو یہاں پر مزاحمت کے آثار 1857 کے بعد جو عوامی سطح پر جو مزاحمت کے آثار اٹھے مطلب اس کے بعد وہ 1922-23 کے بعد آئے ہیں. یعنی یہ آپ 1900 تک کہہ رہے ہیں, 1900 تک نہیں, 1920-22 تک کے بعد آئے ہیں. اس دوران ایک جو سب سے اہم یہاں پر چیز تھی وہ یہ تھا کہ علامہ اقبال کے 10 سالوں میں علامہ اقبال نے جو کام کیا تھا یا اپنی شاعری کے ذریعے جو پیغام لوگوں تک عام کیا تھا وہ پھیلنے کی وجہ سے تحریک خلافت ہمارے پاس پہلی وہ باضابطہ تحریک ہے جس نے اٹھ کر یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پر کوئی مطلب تھوڑا سا ایک سیاسی یا اجتماعی شعور کی بات, معاشرتی شعور تھوڑا سا دوبارہ جو ہے بیدار ہوا. ہاں, وہ مسئلہ بھی کہاں کا تھا, وہاں کا تھا جہاں آج ہے. کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر سیاسی شعور اگر آیا تو اس مسئلے کی وجہ سے یہاں پر دوبارہ سیاسی شعور آیا, لیکن اس کے لیے ایک اقبال اس کی فکر اس کے پیچھے موجود تھا. علامہ اقبال کی جو بنیادی جو تھاٹس ہیں, جو شکوہ جواب شکوہ یا طلوع اسلام یا جو انہوں نے اپنی طویل نظموں میں, یہ طویل نظمیں 1910 سے لے کر 1920 تک کی ہیں. صحیح ہے. 1913 میں شکوہ آیا, 1912 میں شکوہ ہے, 1913-14 میں جواب شکوہ آیا, پھر آگے طلوع اسلام آئی جس وقت خلافت عثمانیوں کا زوال ہوا. اچھا سر, اقبال یا ان کے دیگر ہم اثر جو ہیں یہ ایک وہ جنریشن تھی کہ جنہوں نے ظاہر ہے ایک یہاں پہ تھوڑا سا سیٹلمنٹ ہوئی, حالات تھوڑے سے امن میں آئے, لیکن یہاں پہ ایک بدنصیبی ہمارے ساتھ یہ ہو چکی تھی کہ پوری 1 یا 1.5 جنریشن جو ہماری تھی, نسل تھی, وہ اپنے ماضی سے کٹ چکی تھی. اس وقت تک کچھ بھی نہیں تھا, پیچھے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے. اب ہم صرف جائزہ لیتے ہیں کہ ظاہر ہے اس دوران جو ایک یہاں پہ 1857 کے بعد ایک سسٹم کا, ایک نظام کا باقاعدہ طور پہ اختتام ہو گیا. اس کے بعد ایک نیا نظام یہاں پہ لاگو کر دیا گیا. نظام پہلے سے تھا تو یہ فارمیلٹی پوری کی تھی, اس مطلب صرف یہ ہے نام انہوں نے براہ راست ملکہ وکٹوریہ کا نام کر دیا گیا. برحال جو بھی تھا, برحال رسمی یہاں پر جو تبدیلی آئی ہے وہ صرف اتنی سی آئی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار برطانیہ نے لے لیا. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے ان کی بھی اگر پیچھے دیکھا جائے تو تقریباً 200 سال سے وہ چل رہے ہیں. قتل عام تھا, اس قتل عام کی شکایات پر تاج برطانیہ نے براہ راست اس کو اپنے مطلب یہ ہے کہ اب تاج برطانیہ نے انہیں چھڑایا, بچایا, زندہ رکھا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے ختم کر دیا. وہ اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو مار رہی تھی. پھر یہ شکایتیں پہنچیں, ان شکایتوں کے ازالے کے لیے انہوں نے کمپنی کو ختم کیا اور کمپنی سے حکومت اپنی آج کے بعد عمل کا براہ راست اس طرف چلا گیا. میں جو پہلے بھی آپ سے میرا ایک سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک سسٹم ختم ہوا, دوسرا آیا. اس دوران ظاہر ہے ہماری 1-2 جنریشن ایسی تھیں کہ جو بالکل فکری لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے بے سمت ہو چکی تھیں, وہ جس کے اثرات آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا یہ ہمیں روشنی ڈالیے گا کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ اس دوران کیا حالات بنے تھے, مطلب معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ اور مذہبی طور پہ 1857 کے بعد. اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا نا, مطلب ایک چیز ہی نہیں رہی. پھر اس کے بعد ایک مختلف جمود آ گیا ہمارے معاشرے میں. جمود کیا ختم ہو گیا, مطلب اس وقت آپ کے پاس جو بچ گئے بگدڑ میں, جو مارے گئے, جو بچ گئے بگدڑ میں, کوئی بچ جائے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ پھر اٹھ کے کپڑے جھاڑتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ کہیں پہ سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈتا ہے, کوئی ادھر سیٹ ہوتا ہے, کوئی ادھر سیٹ ہوتا ہے. کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا نظم ان کے درمیان وجود پذیر نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ کسی ایک چھتری تلے کسی ایک جگہ پر متحد اور متفق ہو سکیں. الا یہ کہ جس وقت ان میں سے کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ آؤ یار ہم مل کے, تو پھر اس طرح کر کے انہوں نے دیکھا سب سے پہلے نئی صفبندیاں ہوتی ہیں اور اس کے لیے جو سب سے پہلی بنیادی ضرورت تھی وہ علم تھی, تعلیم تھی. تو سب سے پہلے ان لوگوں نے اٹھ کر ان میں سے اس کے بعد سوچا کہ یار یہ ہم لوگوں نے ہمارے ادارے پڑھنا لکھنا وہ تو سب ختم ہو گیا. شرح خواندگی 0 تک چلی گئی. کب؟ یہ 20 سالوں کے دوران, ان 20 سالوں کے دوران شرح خواندگی ختم ہو گئی. تو یہ شرح خواندگی کا ختم ہونا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہسٹری کا ایک حصہ دوسرے حصے سے کاٹ دیا ہے, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا یہ کیا تھا جو ہمارا جو یہ فیز تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے یا برٹش راج کے دوران, اس دوران جو واقعات پیش آئے تھے 100% خواندہ نسل جو ہے تو 0% پر آ گئی ہے ایک دم سے. مطلب اس طرح یہ ہے کہ جس طرح آج آپ پاکستان میں انگلش کو اٹھا کے باہر پھینکیں اور اس کی جگہ چائنیز کو نافذ کر. یہ ایسے نہیں ہے. یہ ایسے تھا کہ کوئی نسل آپ کی ایجوکیشن کے بغیر پچھلی نسل کا اثاثہ آپ کے نہیں لا سکتی نا. ایک تاریخ سے رشتہ کاٹ دیا گیا, آپ کا کاٹ دیا گیا, تو کوئی ادارہ نہ رہا, تعلیم نہ رہی. تو اسی لیے سر سید احمد خان نے بھی یہی چیز محسوس کی, اس میں دارالعلوم دیوبند نے بھی یہی چیز محسوس کی, دارالعلوم جو بریلی میں کھلا انہوں نے بھی یہی چیز محسوس کی, ندوۃ العلماء جو چیز انہوں نے بھی مطلب ایک شناخت کر لی مرض کی کہ اب ہم میں تعلیم نہیں رہی, اب ہمیں علم حاصل کرنا ہے, سب سے پہلے جاننا ہے, سب سے پہلے پڑھنا ہے.
اس کے بعد سمجھنے چیزوں کو، پھر سمجھنے کے بعد ہم نے اپنے لیے لائحہ عمل کا دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر ادارے کھلے آہستہ آہستہ کر کے. یہ کس یہ 1866 سے لے کر 1900 کے درمیان صرف ادارے کھلے. ٹھیک ہے، مطلب وہاں سے ایک نئی جنریشن تیار ہوئی. شبلی نعمانی یہ لوگ، انہوں نے پہلے جو اس وقت معاشرے کے چیدہ لوگ تھے، ان لوگوں نے پڑھا جانا سمجھا، جس نے بھی، تو انہیں پتہ چل گیا کہ یار اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ ادارے کھولیں، لوگ پڑھیں، پڑھ کر آئیں، سسٹم کو سنبھالیں اور یہ مطلب ایک معاشرے کا حصہ بنے، کارآمد حصہ بنے. دوبارہ جو ایک رکا ہوا سلسلہ تھا وہ چلنا شروع ہوا آہستہ آہستہ. چلنا نہیں شروع ہوا، وہ چلا ہے بہت بعد میں چلا ہے جس وقت، تو وہ وقت پھر اس کے درمیان دو انہوں نے تنازع بڑے کھڑے کر دیے، ایک ہندی کا اور ایک اردو کا. یہ تنازع چلتا رہا، 1860 میں یہ بنا، 1865 میں یہ بنا. پھر اس کے بعد سلسلہ چلا ایک، تو لوگوں کے اندر کچھ شعور آیا. تو جب تک شعور آیا اس وقت تک انہوں نے اپنے ادارے تعلیمی قائم کیے. علی گڑھ میں ادارہ بنایا سر سید احمد خان نے، لکھنؤ میں ندوۃ العلماء بن گیا. تو اس طرح مختلف جگہوں سے لوگوں نے آ کر وہاں پر پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے یہ سلسلہ شاہ ولی اللہ کے خانوادہ پر جا کر منقطع ہو گیا تھا. ان کے جو خانوادے کو جس کو ختم کر دیا گیا 1857 میں، سب چیزیں ختم ہو گئی. تو اس کے بعد وہاں پر کوئی بھی باقی نہ بچا جو درس و تدریس کا سلسلہ جو بحال رکھ سکتا. اور چرا